کو فائدہ کرتی ہے، مگر مسلمانوں اس کے لیے یقین مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ذرا آمین کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو مسلمان 3 چمچ روزانہ پی لے اس کو کوئی بیماری ٹچ نہیں کرے گی۔ اللہ آمین کہو، اللہ اس پر ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ اللہ کو پہچاننا چاہے آدمی شہد دیکھ کر پہچان لے، کیسی کڑوی چیز اس نے چوسی تھی، اور اللہ نے اس کے پیٹ میں ایسی مشین رکھی ہے کہ وہ کڑوی چیز ذرا زور سے بے شک بولو میٹھی چیز بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ سب مل کر بولو یہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی۔ یہ چند نمونے میں بتلائے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے بعد اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بتلائی۔ ایک ہی نمونہ پیش کر کے میں آگے چلتا ہوں، آدھے گھنٹے میں بات ختم ہو جائے، اس سے پہلے اللہ نے چاہا تو ختم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہے امت پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو۔ قرآن میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا دل مبارک، آپ کا قلب مبارک سخت ہوتا تو یہ صحابہ کرام جو ایمان لائے، ارے مسلمانوں زور سے بے شک بولو یہ صحابہ تمہارے قریب بھی کھڑے رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ کا قلب مبارک نرم تھا تو صحابہ کرام ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی پہچان کروا رہے ہیں، سب مل کر بولو آپ کا قلب مبارک، بولو زور سے کیسا تھا؟ نرم تھا۔ بھائی بولو نا زور سے کیسا تھا؟ نرم تھا۔ لوگ چوک در چوک ایمان میں داخل ہو گئے آپ کے اخلاق دیکھ کر، آپ کی سیرت دیکھ کر۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری سیرت اور زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 23 سال کی مختصر سی مدت میں اتنے ہزار، 1,24,000 25,000 آدمی صحابہ کرام ایمان لے آئے، جبکہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، موٹر بائکیں نہیں تھی، 4 ویلر گاڑیاں نہیں تھی، ٹرینیں نہیں تھی، بسیں نہیں تھی، ٹرکیں نہیں تھی، ایروپلین نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی۔ سائنس کی ترقی آخر کون سی وجہ تھی کہ صرف 23 برس میں only 23 years اتنا بڑا مجمع ایمان میں داخل ہو، وہ بھی کٹر دشمن کیسے ایمان میں داخل ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے آپ کا قلب مبارک نرم تھا۔ انشاءاللہ بولو نا بھائی اپنا دل نرم کریں گے، یہ سیرت میں ہے، سیرت میں لکھا ہے۔ دکانوں پر، فیکٹریوں پر، روڈوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹیشنوں پر اپنا دل نرم کر کے بتلائیے، آپ کے اخلاق دیکھ کر دنیا ایمان لے آئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مختلف واقعات ذکر کیے، اس میں ایک قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زبان سے دین کی دعوت دیتے تھے، آپ نے قلم سے بھی بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، لیٹرز لکھے اور ایمان کی دعوت دی۔ ان میں ایک لیٹر آپ نے لکھا ہرقل بادشاہ کو، جو اٹالی کا بادشاہ تھا، اس کا نام ہرقل تھا۔ حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو خط لے کر بھیجا، وہ پانی کی کشتی سے پہنچے، اللہ جانے کتنے مہینوں بعد پہنچے، کہاں عربستان، کہاں یورپ چھوڑ کر وہ فرانس کی طرف ہے، اٹالی فرانس میں ہے، اور روم کا بادشاہ تھا یہ۔ حضرت دحیہ خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے خط مبارک دیا بادشاہ ہرقل۔ ہرقل نے خط پڑھا، خط کا مضمون یہ تھا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کر مکے میں ظاہر ہو گیا ہوں، قرآن مجھ پر اتارا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کینسل ہو گئی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب جو مجھ پر ایمان لائے گا
مشکات شریف کی حدیث میں ہے فلہو اجران، اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک غلط مذہب چھوڑنے کا ثواب اور ایک صحیح مذہب اپنانے کا ثواب، 2 ثواب ملیں گے۔ آج کوئی غیر مسلم ایمان لے آئے فلہو اجران، ان کو 2 ثواب ملے۔ دعوت دی، بادشاہ نے ایک باکس بنوایا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو عزت سے رکھا۔ انہی دنوں میں عربستان کا میلہ لگنے والا تھا ملک شام میں، اور اس میلے کا سردار اسی بادشاہ ہرقل کو بنایا تھا، اسی بادشاہ کو بنایا تھا۔ یہ خط مبارک یہ بادشاہ ہرقل لے کر آیا۔ عربستان کے میلے میں سب چیزیں بیچی جاتی، جیسے آپ کے یہاں تجارت کے میلے لگتے ہیں، آج اس گاؤں کل اس گاؤں، آج اس شہر میں کل اس شہر میں، اس زمانے میں بھی میلے لگتے تھے، پورے عربستان کا میلہ لگتا تھا۔ اور یہ خط ملنے کے بعد جو میلہ لگنے والا تھا وہ ملک شام میں سیریا۔ جب میلہ پورا ہو گیا تو ہرقل بادشاہ نے خط مبارک نکال کر کہا اے عربستان والو بیٹھ جاؤ، یہ خط مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ہرقل بادشاہ عیسائی تھا، بلکہ ان کا پادری اور عالم تھا، انجیل کتاب کو بخوبی جانتا تھا وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف انجیل میں لکھے اس کو جانتا تھا کہ آخری نبی مکے میں پیدا ہوں گے اور ان کی یہ صفات ہوگی۔ بادشاہ ہرقل نے خط مبارک نکال کر کہا اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خط لکھا ہے اور مجھے ایمان کی دعوت دی ہے، اگر کوئی اس میلے میں مکے سے آیا ہو تو کھڑا ہو جائے۔ ابو سفیان کھڑے ہوئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، کہ بھائی جو مکے سے آئے کھڑا ہو جائے، مجھے اس سے 2 سوال کرنے۔ بادشاہ نے کہا میرے نزدیک، بادشاہ نے کہا ہرقل نے، میرے نزدیک نبی بننے کے لیے، نبی کی سچائی کے لیے 2 شرطیں۔ مدھیہ پردیش کے مسلمانوں ذرا دھیان سے سن لو، میرے نزدیک نبی بننے کے لیے 2 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نبی کا دعویٰ کرنے والا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ دوسری بات، نبی کا دعویٰ کرنے والا زندگی میں کبھی کسی بندے خدا کو دھوکہ نہ دیا۔ آپ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ذرا ہوش میں آ جاؤ۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ یہ 2 شرطیں۔ ابو سفیان نے کہا میں مکے سے آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ کہا ابو سفیان مکے سے آؤ؟ کہا جی ہاں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ کہا اچھی طرح جانتا ہوں، میری ان کی رشتہ داری ہے، مگر میری اور ان کی بنتی نہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی لگاؤ نہیں۔ وہ جس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں، میں لات اور عزا کی پوجا کرتا ہوں، میں ان کی بات کو نہیں مانتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا تم بات مانو یا نہ مانو، تاریخ میں لکھا ہے، بادشاہ نے کہا تم بات مانو یا نہ مانو، مجھے صرف آپ سے 2 سوال کرنے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بتلا دو، اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی میں آپ نے ان کو مکے میں دیکھا ہے، کبھی جھوٹ بولا ہو، ایسا کوئی قصہ جو سنا دو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بندے خدا کو دھوکہ دیا ہو، ایسا کوئی قصہ سنا دو۔ ایم پی والو، ابو سفیان دشمن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہہ رہے ہیں، پورا میلہ سن رہا ہے عربستان کا، وہ کہہ رہے ہیں اے ہرقل بادشاہ، آپ کے داہنی سائیڈ پر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ میرے مکے کے قریش خاندان کے سردار ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ میری قوم کے سردار لوگ میری زبان کاٹ لیں گے۔ ایم پی والو سبحان اللہ زور سے بولو، میری بات پوری ہونے کے بعد بولنا۔ ابو سفیان نے کہا میں جھوٹ بولوں گا تو یہ لوگ میری زبان کاٹ لیں گے، یہ بھی لات اور عزا کی پوجا کرتے ہیں، یہ مجھے کہیں گے ابو سفیان تو جھوٹ بولتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ابو سفیان نے خود نے کہا۔ اب اس کا آگے کا بیان سنو۔ ابو سفیان نے کہا اے ہرقل بادشاہ، تم جھوٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہو،
ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے، میں نے ان کو مکے میں بہت قریب سے دیکھا، میں جن